اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ اللہ کی برکات اور اس کی رحمتیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 28ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میں مصر کے آئمہ اور اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیے بنا وہاں سے نکلنا اچھا نہیں لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں اور ولیوں کے اندر آپ جس دور میں تھے اس دور میں آپ کا رتبہ جو ہے وہ اوتاد کے برابر۔ اس کے بعد صرف 2 ہی رتبے ہوتے ہیں، قطب اور قطب عالم۔ ہمارا جیسے طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں نام کے اوپر۔ دوسری صدی کے مجدد اہل سنہ کے تیسرے بڑے امام محمد بن ادریس شافعی قریشی مطلبی مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دوسری صدی کے مجدد ہیں۔ ابو داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر 100 سال کے راس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ جو اس امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیا دین دیتا نہیں، 100 سال جب گزر جاتے ہیں تو کچھ نئی چیزیں جو ہے نا وہ داخل کر دی جاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ضروری بنا لیا جاتا ہے، یعنی فروعات کو اصل سمجھ لیا جاتا ہے اور اصل کو ٹوٹلی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مجدد آ کے کیا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بیماری کیا پیدا ہوئی تو وہ اس بیماری کو دور کرتا ہے اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ بتلاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دوسری صدی کا مجدد جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور واقعی اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اہل سنہ کے یہ تیسرے بڑے امام ہیں۔ امام جو ہیں وہ 4 ہیں۔ فقہ کے اندر امام جو ہیں وہ 4 قرار پائے۔ ویسے تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے استدلال کیا، استخراج جو ہے وہ کیا، استنباط جو ہے وہ کیا گیا، اور بہت سے ائمہ نے مسائل جو ہے وہ نکالے اور اخذ کیے، رائٹ۔ لیکن ساری مسلم امہ متفق ہو گئی کہ 4 امام ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے کوئی چلے تو وہ اہل سنہ میں شامل ہوگا۔ یہ 4 امام ہی کیوں، اور پھر یہی امام کیوں؟ بہت سے امام ہیں، بہت سے قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، انہوں نے مسائل کو نکالا، لیکن ساری دنیا نے یہ طے کیا کہ دیکھا جائے کہ کون سا امام ہے۔ 1-2 مسئلہ نہیں، پہلا انہوں نے یہ رکھا کہ امام اسے تسلیم کیا جائے گا کہ جس نے ولادت سے لے کر وصال تک کے تمام مسائل جو انسان کو پیش آتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے نکالے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکالے ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ، پہلی۔ اور دوسری بات یہ، اب قرآن اور حدیث سے تو مسائل بہت سے لوگوں نے نکالے، تو دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ انہوں نے جو مسائل نکالے تھے وہ تمام کے تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں، مدون ہوں کتاب کی صورت میں۔ تو اس چیز کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ صرف 4 امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ ولادت سے لے کے وصال تک کے، انسان کے ولادت اور وصال تک بیچ کے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سے اخذ کیا اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا، اور وہ ہماری نظر میں ہمارے سامنے بالکل وہ موجود ہے۔ تو یہ 4 امام ہیں۔ اب کوئی امام اگر آتا ہے تو وہ یہ بتلائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو فقہ کے اندر ان 4 کو، تو ان 4 میں پہلے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے اس لیے ہیں کہ تمام کے تمام ائمہ جمع تفریق کر کے انہی کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام مالک ہم عصر ہیں ان کے، اور ان کے فتاویٰ جو ہیں وہ منگوایا کرتے تھے۔ یہ دوسرے امام۔ تیسرے امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے امام امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے اندر امام ہیں۔ ویسے تو امام کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شافعی، آپ کا نام جو ہے، آپ امام شافعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا نام شافعی نہیں ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ادریس ہے، لیکن آپ شافعی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ اصل میں آپ کے شجرہ نسب کے اندر ایک نام آتا ہے شافعون، آپ کے گرینڈ فادر کے فادر،
وہ شافعیون ان کا نام تھا، ان کی وجہ سے آپ کو امام شافعی کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اس نام کو۔ تو اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شافعیون آپ کے گرینڈ فادر کے فادر، ان کی وجہ سے ان کا نام، میں شجرہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس مقام پر آتے ہیں۔ محمد آپ کا نام، آپ کے والد کا نام ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، یہ آگے نا بیچ میں شافع، بن اسائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ تو یہ شافعی جو آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ امام شافعی جو ہے وہ کہلوائے۔ اب امام شافعی جو پروننسیشن ہے، اس کے ضمن میں ایک بات کرتا جاؤں، بڑی اہم بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان ہے، اس کے اندر بہت سے الفاظ اڈاپٹ کیے گئے ہیں، ترکی سے لیے گئے ہیں، سنسکرت سے لیے گئے ہیں، عربی سے لیے گئے ہیں، ہندی سے لیے گئے۔ تو جب زبان کسی دوسری زبان سے لفظ کو لیا جاتا ہے تو پھر وہ جو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اس کو پروننسیشن اپنا دے دیتا ہے، اس کو جو بولنے میں آسان لگتا ہے۔ اسی لیے جب آپ اکثر سنیں گے تو منہ سے نکلتا ہے شافعی شافعی، امام شافعی امام شافعی، فا کے اوپر زبر پڑتے ہیں، جبکہ فا کے اوپر زبر نہیں ہے، فا کے نیچے زیر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب سائڈ کے لوگ ہیں یا عام جس جگہ وہ رہ رہا ہے، وہاں جب اڈاپٹ کیا گیا تو فا کے نیچے زیر اور عین کے نیچے زیر دونوں کو پروناؤنس کرنا پنجاب والوں کے لیے یا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جیسے امام شافعی بہت مشکل ہوگا، تو شافعی جو ہے وہ بڑا آسان ہے ہمارے لفظ۔ تو اس لیے اکثر لفظوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اس کو معاشرے نے عام طور پر کچھ اور بولا اور اصل میں اس کا پروننسیشن اور ہوتا تھا، یہی وجہ ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بڑے پڑھے لکھے مقرر ہیں، انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب تقریر کرتے ہیں تو پروننسیشن وہ بول جاتے ہیں، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا یہ سمجھتا کہ شاید یہ غلط بول رہے ہیں۔ وہ غلط نہیں بول رہے، اگر آپ ان سے بیٹھ کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی جو گزاری ہے، اس ماحول کے اندر اس کا پروننسیشن وہ وہی تھا۔ جیسے کہہ دیتے ہیں میں نے فقہ پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، جبکہ یہ اس کا پروننسیشن الفقہ ہو ہے، فقہ ہو۔ ابھی میں ایک ڈکشنری دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بھی کاف کے اوپر زبر ڈلی ہوئی ہے، وہ اردو کی ڈکشنری تھی، تو اصل میں الفقہ ہو ہے۔ یہ میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، مصباح اللغات ہے، ابھی میری لائبریری یہی میرے پاس موجود ہے۔ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا پروننسیشن جو ہے وہ دیا، یہ دیتے ہیں الفقہ ہو، کسی شے کا جاننا، الفقہ ہو اسے بولتے ہیں۔ ویسے فقہ، او جی میں نے فقہ پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، دیکھیں نا عام چلتا ہے نا، کیونکہ الفقہ یہ بولنا ذرا مشکل لگتا ہے ہمیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنے معاشرے میں جو بولا جاتا ہے اس کو بول دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس صاحب کو اس کے اصلی پروننسیشن نہیں آتا، لیکن بعض اوقات ساتھ بول دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح شافعی، امام شافعی، دیکھا نا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ قریشی بھی ہیں اور مطلبی۔ مطلبی کیسے؟ قریشی کیسے؟ دیکھیے یہ جو لفظ قریشی ہے مختلف جگہوں میں مختلف قوموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ کراچی میں چلے جائیں تو وہاں جو قریشی ہیں وہ کسی ایک پیشے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پنجاب سائڈ میں آ جائیں، قریشی ایک اور قوم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے تو وہاں اگر کسی کے ساتھ قریشی لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بنو قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو آپ کا تعلق واقعی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس لیے آپ کو قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ اور مطلبی کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ عبد المطلب سے جا کے ملتا ہے، اس لیے مطلبی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ فقیہ بھی ہیں اور مصری بھی، یہ بھی آپ کے ساتھ لفظ لگتا ہے الفقیہ۔ ایجپٹ کا آپ کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات سنیے، رہنے والے آپ حجاز کے ہیں، مکہ کے، اور زیادہ وقت آپ نے مکہ اور مدینہ میں گزارا، صرف 5 سال آپ نے مصر میں گزارے، ایجپٹ میں، اور مشہور کہاں ہوئے؟ ایجپٹ میں۔ رہنے والے مکہ مدینہ کے، مشہور ہوئے جا کے ایجپٹ کے اندر۔ اور غلبہ اتنا ہے مصر میں، غلبہ اتنا آپ کا ہوا کہ آج بھی الازہر مسجد کا امام جو ہے وہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی پیروکار ہوگا۔ تو چونکہ ذکر میں نے کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ جن کے پیروکار ہیں، میں نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کرتا جاؤں۔ پیدائش آپ کی 150 ہجری میں ہے، بہت قریب۔
اور وصال 204 ہجری میں ہے. تو گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے اوپر 54 سال صرف زندگی جو ہے وہ گزاری، لیکن اس 54 سال کے اندر آپ کمال کر گئے. ابتدائی حالات آپ سنتے جائیے. ہمارا کوشش جو ہے ہم یہی کرتے ہیں، زیادہ تر گہرائی میں گہرائی میں نہیں جاتے، کہ پتہ چلے کہ یہ جو عظیم بنے لائف کیسی تھی، تاکہ کوئی آدمی وہ لائف گزار رہا ہو تو اس کے لیے بھی بڑے سبق ہوں. اب آپ سبق آپ نے تلاش کرنا ہے، میں بس بولنے لگا. ابتدائی حالات، آپ پیدا ہوئے غزہ ہاشم کے اندر. غزہ بھی کہتے ہیں. پیلسٹائن کی باؤنڈری کے اوپر، اور اسرائیل اس کی باؤنڈری کے اوپر یہ پٹی ہے پوری. یہ پہلے پیلسٹائن سارا ہوتا تھا، اب یہ قبضے میں آ گئی اسرائیل کے قبضے کے اندر آ گئی. یہاں غزہ ہاشم سے کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب پڑھتے ہوئے ہمیں ایک ہاشم نام نظر آتا ہے. وہ ہاشم جو ہے وہ تجارت کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، مال بیچتے تھے نا، تو جب وہاں پہنچے تو وہیں آپ کا وصال ہو گیا، تو اسے غزہ ہاشم بھی کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ادریس درس دینے والا ادریس جو ہیں، ان کے والد گرامی یہ بھی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، زبردست غضب کے تاجر تھے. اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ مکے کے رہنے والے ہیں، تجارت کرتے ہوئے یمن، سیریا تجارت کرتے ہوئے آپ پیلسٹائن تک پہنچے، وہاں جا کر آپ رہنے لگ گئے. تجارت آپ نے کی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بڑا رزق دیا آپ کو. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. جتنی جمع پونجی دولت تھی، آپ کی والدہ محترمہ نے 2 سال جو ہے وہ غزہ ہاشم کے اندر گزارے. 2 سال گزارے. جب وہ جمع پونجی جو ہے وہ کم ہونے لگی تو آپ واپس، بیٹا 2 سال کا ہوا جب، تو آپ اپنے بچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لے آئے، محمد کو واپس لے آئے. کہاں لائے؟ مکہ میں. کیوں لائے؟ سوچتی ہیں کہ ایک تو ایمان محفوظ ہوگا، دوسری جو ہے وہ زبان محفوظ ہو جائے گی. مائیں اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اس کے لیے ہی سب کچھ کرتی ہے. مائیں تو ہیں کہ جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، لیکن اس ماں نے بھری جوانی کے اندر شادی نہیں کی، دوبارہ شادی نہیں کی. ایک آئیڈیا، ایک نظریہ کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی، تو یہ تو ہر ماں سوچتی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو یونیک بناؤں گی، بے مثال بناؤں گی. اور آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ حسنی سیدہ ہیں. یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. تو خاندان اللہ اکبر جل شانہ، عربی، سید، قریشی، تو ساری چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو لے کے واپس آ گئی مکہ کے اندر. مکہ کے آ کے جو ہے وہ رہنے لگی. میں ایک مرتبہ، ایک سکولر ہیں، انہوں نے شیخ احمد سعد الازہری، بڑا اچھا بولتے ہیں، وہ ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو خواب آیا کہ جوپیٹر ہے نا، یہ جو ستارے ہوتے ہیں، یہ جوپیٹر جو ہے یہ آ رہا ہے ان کی جانب. آتے ہی ایک دم سے مصر کے اوپر جو ہے وہ ایجپٹ کے اوپر گرا. ان کی طرف پہلے آیا، پھر ایجپٹ کے اوپر گرا. ایجپٹ میں جب گرا تو پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں دوسرے ممالک میں پھیل گئے. تو آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ جوپیٹر جو ہے یہ میری طرف آیا، اور پھر اس کے ٹکڑے ہوئے اور یہ پھیلے، گرا مصر میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا جو ہے مصر میں آئے گا، لیکن اس کی روشنی اور اس کا علم مصر سے پھر دوسری ایجپٹ سے دوسرے ممالک کے اندر پھیلے گا. تو یہ خواب کی تعبیر آپ کے ذہن میں تھی. تو کہا میں اپنے بیٹے کو ایسا ہی بناؤں گی کہ میرے بیٹے کی روشنی جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں پھیلے. اب لے کر آئیں. مکے میں جب واپس آتی ہیں تو ماں خود عربی ہیں، عربک فرینکلی بولتی ہیں. ہماری پنجاب، پاکستان، ان کا مسئلہ تو ہے نا کہ ان کا پروننسیشن، تلفظ جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے. تو یہ تو خود سیدہ ہیں، عرب کی ہیں، ان کا پروننسیشن تو غضب کا ہوگا. تو آپ نے کیا کیا کہ خود بچے کو قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا. تو والدہ ماجدہ نے 7 سال کی عمر جو ہی ہوئی، آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید پورا یاد کروا دیا. قرآن جب یاد ہو گیا تو اب جو قرآن یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آگے بھی پڑھے.
تو مکہ کے اندر تب آپ نے دیکھا مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی ہیں یہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مکہ ہیں اور امام المسجد الحرام، مسجد حرام کے امام ہیں، ان کے پاس اپنے بچے کو بھیجا پڑھنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایک خاص چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دی. وہ کیا تھی کہ بچے کی زبان جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. 200 سال تک تو عربیوں کی زبان خالص رہی ہے. اس کے بعد 200 سال کے بعد جو ہی دوسرے ممالک پر قبضہ شروع ہوا عربیوں کا، ایران کی جانب، روم کی جانب، ادھر اب ان کی زبان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں دوسری بھی شامل ہونے لگی. تو 200 سال. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی زبان خالص ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے قبیلہ دیکھا. تو تب ایک قبیلہ تھا بنی حذیل، صحراؤں میں رہتے تھے، زبان ان کی خالص تھی، عربی زبان، ایسے جیسے چشمے سے پانی سیدھا جو ہے وہ آتا ہے، خالص زبان. تو والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو ان بنی حذیل کے ساتھ جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ دیا. جب ذرا بڑے ہو گئے، ہوش والا، کچھ ادھر پڑھ لیا. 17 سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص عربی زبان سیکھنے میں لگا دیے، اور آپ کو ہزاروں اشعار بنی حذیل کے زبانی ازبر یاد ہو گئے. لبید کے سارے اشعار آپ کو جو ہے وہ یاد ہو گئے. تو زبان کے اندر آپ کو جب ملکہ جو ہے وہ حاصل ہوا، اللہ اکبر جل شانہ، گرامر، عربی، اس کے اندر تو کبھی آپ کی غلطی ہوتی نہیں تھی. اتنا زبردست جو ہے وہ آپ بولا کرتے تھے. تو جب آپ نے بنی حذیل سے زبان کو سیکھا، ایک دن بیٹھے ہوئے اشعار گنگنا رہے ہیں آپ، ایک صاحب قریب سے گزرے، کہنے لگے بچے کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ فضول لگا رہے ہو، اشعار کیوں پڑھ رہے ہو، جاؤ جا کے فقہ سیکھو، جاؤ جا کر فقہ سیکھو. اب پھر دوبارہ واپس پڑھ لیں. جو تھوڑے اسباق شروع میں لیے تھے اب دوبارہ اسباق لینے شروع کیے. سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد زنجی، ان سے پڑھنا شروع کیا. پھر ایک دن والدہ محترمہ فرمانے لگی، کہتی ہیں بیٹے کافی پڑھ لیا یہاں تو، میں چاہتی ہوں کہ تم مدینے چلے جاؤ. مدینہ امام مالک کا شہرہ تھا. امام مالک ایسے جیسے کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے، کہ حاکم بھی ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حاکم مکہ کے پاس گئی، کہنے لگی ایک لیٹر لکھ دو حاکم مدینہ کے نام، کہ وہ سفارش کرے میرے بیٹے کی کہ میرا بچہ جو ہے، اتنے دولت تو نہیں ہے لیکن تم ہمارے خاندان کو جانتے ہو، امام مالک جو ہے وہ میرے بچے کو حدیث جو ہے وہ پڑھائیں. تو حاکم مکہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ کے کہنے پر خط لکھ دیا. خط لکھا حاکم مدینہ کے نام. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اثر و رسوخ تھا آپ کا خاندان بڑا مقام رکھتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاکم مکہ سے لیٹر جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو ماں دیکھیے، والدہ محترمہ نے کہا بیٹے مدینہ پہنچنے سے پہلے جس استاد کے پاس جا رہے ہو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، موطا میرے پاس موجود ہے. کیا کہنے یار، فرماتی ہیں بیٹے وہ ساری کتاب یاد کر کے جاؤ. تو مدینہ روانہ ہونے سے پہلے یہ ڈاکٹر محمد موسیٰ، پروفیسر ان ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ، ان سے میں نے سنا، یہ کہتے ہیں کہ 9 راتوں کے اندر موطا امام مالک انہوں نے یاد کر لی. یہ ہمارے عام زبان کے اندر موطا بول دیتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے، اصل لفظ موطا ہے پروننسیشن، لیکن ہمارے یہاں مشکل لگتا ہے. تو موطا امام مالک 9 راتوں میں بیٹھ کر زبانی یاد کر دی. یاد کرنے کے بعد اب مکہ سے روانہ ہوئے. اللہ اکبر جل، کیا کہہ رہے ہیں، ماں ولیہ کاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرم فرماتا رہتا ہے. اب آپ روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے حاکم مدینہ کے پاس گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. حاکم مدینہ کو لیٹر دیا، انہوں نے لیٹر پڑھا. پڑھتے ہی کہنے لگے بیٹے اگر تو مجھے یہ کہو نا کہ میں پیدل مکہ چلا جاؤں اور مکہ سے پھر پیدل واپس آ جاؤں تو یقین جان یہ میرے لیے آسان ہوگا، پر یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں یہ تیری سفارش کرنے کے لیے امام مالک کے دروازے پہ چلا جاؤں. اتنا خوف اور دبدبا تھا. لوگ کتنا ڈرتے تھے یار علماء سے اور کتنی عزت کرتے تھے. اور آج کل کے دور، آج کل دیکھ لیجیے اب کیا حال ہے، علماء کو نوکر سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی کہا حاکم مدینہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے چلو چلتے ہیں، اب تم اتنی دور سے آئے ہو. آپ دونوں چلے، حاکم مدینہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. بڑی دیر کے بعد اندر سے لونڈی آئی. کیا کام ہے؟ خط کا ذکر نہیں کیا، کہا امام سے ملنا ہے.
امام کو اندر جا کے بتایا گیا کہ دونوں کے بارے میں بتلایا حاکم مدینہ، اور بڑی دیر کے بعد لونڈی واپس آئی، آگے کہتی ہے کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کوئی تو مجھے بتاؤ، اور اگر حدیث سننا ہے تو پھر تم مسجد نبوی میں چلے جاؤ، حلقہ جب ہوگا تو وہاں تمہیں حدیث سنا دی جائے گی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے، کہنے لگے نہیں، میں حاکم مکہ کا خط لے کر آیا ہوں ان کے نام۔ وہ عورت اندر گئی، اندر جب گئی تو بڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کرسی ہے، اب کرسی کہہ لیجئے جو بھی جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ اس نے آ کے مکان کے سامنے رکھ دی، واپس چلی گئی۔ بڑی دیر کے بعد امام مالک، اب دیکھیے حاکم مدینہ وہ باہر کھڑے ہیں، اب آئے امام مالک، بہت خوبصورت جبہ پہنا ہوا، اب ٹھیک ٹھاک رہتے تھے، امام مالک کسی کے سامنے کھانا تک نہیں کھاتے تھے، آپ کی وجاہت تھی آپ کی۔ باہر آئے، کرسی پہ بیٹھے، ہاں بولو خط کہاں ہے؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے خط آگے بڑھایا، خط پڑھتے جائیں تو چہرے کا رنگ تک بدلتا جائے، اچھا تو اب حدیث مبارکہ جو ہیں وہ حاکموں کی سفارشات پر پڑھائی جائے گی۔ جب آپ غصے میں آنے لگے تو امام شافعی آگے بڑھے، گفتگو شروع کی، اللہ اکبر، تو عربی، ادب، نفاست، موزوں الفاظ اور گفتگو کا انداز امام مالک رحمۃ اللہ کو بڑا متاثر کیا۔ آپ نے خط سائڈ پہ رکھا، کہا بھائی ہم تمہاری گفتگو سے متاثر ہوئے، جاؤ ہم تمہیں اپنی شاگردی میں لیتے ہیں، تم ہمارے حلقے میں بیٹھا کرو، جاؤ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس کے پاس موطا ہے، وہ لے کر ہماری محفل میں آ جائیے گا۔ جب آپ کو اجازت مل گئی اب حلقہ میں بیٹھے، حلقہ میں جب بیٹھے تو کہا تم کتاب نہیں لائے؟ کہا حضور مجھے آپ کی کتاب زبانی یاد ہے۔ یہ ایک اور حیران کن بات تھی، کہا مجھے آپ کی کتاب زبانی یاد ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ اچھا، تو اب ایک روایت جو ہم سنتے آتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے کھڑے ساری سنا دی، اور بعض میں ہے کہ نہیں پھر آپ آہستہ انہوں نے امتحان لیا، جہاں سے پوچھیں آپ بتاتے جائیں، کہا ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر سیکھنے لگے، ان کے پاس سیکھنے لگے۔ تو اب مجھے ذرا تھوڑا سا رکنا ہے یہاں، میں آپ کو بتا دوں امام مالک امام شافعی سے 57 سال بڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، پہلا تو یہ کہ امام مالک 57 ایئرس اولڈ ہیں، امام اولڈر ہیں امام شافعی سے، یعنی گویا کہ 57 سال بعد امام شافعی پیدا ہوئے۔ اب امام شافعی ان کے پاس زانو تلمس طے کرنے کے لیے گئے تو امام مالک تقریباً 84 سال کے تھے جب امام شافعی رحمۃ اللہ پڑھنے کے لیے گئے تو 84 سال کے تھے، کیونکہ 7 سال تو آپ نے قرآن پڑھا، 17 سال آپ نے بنی حذیل میں لگائے، تو 17 اور 7 24 بنے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی ڈاکٹر علی جمعہ، یہ بھی بڑے اسکالر ہیں، مصری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 17 سال لگائے بنی حذیل میں، تو جب امام مالک سے پہنچے تو تقریباً 24 سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی، 24 سال، جب تک اللہ نے چاہا امام مالک کے پاس ہی رہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جب تک امام مالک زندہ رہے یہ ان کے پاس رہے۔ تو امام مالک کا وصال ہوا ہے 179 ہجری کے اندر، تو 179 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 29 سال تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال امام مالک کی صحبت میں گزارے، اللہ اکبر جل شانہ۔ ان کا جب وصال ہوا تو اب آپ دوبارہ پھر مکہ تشریف لے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ مکہ جب واپس گئے اب آپ کے پاس 5 سال اور نالج حاصل کر چکے، واپس گئے تو آپ نے جا کے تقریر اور تدریس شروع نہیں کی، کیونکہ اس وقت سفیان بن عیینہ مکہ کے مفتی ہیں اور المسجد الحرام اس کے امام ہیں اور آپ کے استاد بھی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے، ان کی محفل میں بیٹھتے۔ جب انہوں نے یہ چیک کیا، مفتی مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود پڑھا سکتا ہے، تو آپ نے فتویٰ کی اجازت دے دی۔ تو میری تحقیق کے مطابق 29 سال میں آپ کو مفتی مکہ نے اجازت دے دی کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے المسجد الحرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر علیحدہ اپنا حلقہ لگا لیا، تدریس آپ نے شروع کر دی۔ اب ہوتا کیا تھا، مکہ جو ہے نا یہ ایک مرکز تھا روحانیت کا بھی اور علم کا بھی پرانے دور کے اندر۔ جو اولیاء کرام تھے وہ وہاں مجاور ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے کاٹتے تھے، وہی رہتے تھے،
اور جو علماء ہوتے تھے، بڑا جو علامہ ہوتا تھا وہ وہاں بیٹھ کے پڑھاتا تھا. تو لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ حج بھی کرتے تھے، اور جو تصوف کی طرف راغب ہوتا تھا وہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھا رہتا، ان سے ملاقات ہوتی. اور جو علم پڑھنا چاہتا تھا وہ مسجد کے اندر جاتا، وہاں حلقہ جو ہے وہ لگا ہوتا تھا، وہ وہاں پڑھ لیتا. اب یہی طریقہ تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تدریس شروع کی تو موسم حج آ گیا. حج میں جب لوگ آئے تو مصر سے لوگ آتے، دور دراز سے، عراق سے، بغداد، ہر طرف سے آتے تھے لوگ. انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک 29 سال کا ینگ لڑکا جو ہے وہ بھی تدریس کا، اسے بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو مفتی مکہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں نا. تو اب جو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتے تھے ان میں سے اکثریت اٹھ کر، اور جو نئے لوگ آئے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھنے لگ گئے، حلقے میں بیٹھنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے بڑی نفاست اور بدوانہ جو ہے نا، بدویوں کا جو گاؤں میں، یعنی جو صحرا میں رہتے ہیں، ان کا اسٹائل تھا، خالص اسٹائل. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی حلقے کو چھوڑ کر امام شافعی رحمۃ اللہ کے حلقہ میں بیٹھ گئے. یہ تھی ان کی پہلی ملاقات. تو جب انہوں نے ان کی زبان سنی اور آپ کا علم سنا اور خدا کا کرم دیکھا تو آپ ان کی محفل میں بیٹھتے. کچھ عرصہ آپ نے جو ہے وہ لیکچر دیا ہے مسجد حرام کے اندر. پھر ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ بڑے قابل ہیں، کوئی نام، جب ان کی شہرت پھیلی تو انہوں نے ان کو، ہارون الرشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کا جج مقرر کر دیا. یمن کے ایک ضلع کا، نجران کا، یا بعض کہتے ہیں کچھ اور. جب جج مقرر کیا تو یہ جج تھے وہاں کے. اور اس دور میں ہارون الرشید کے دور حکومت میں چیف جسٹس جو تھے وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جیسے مجسٹریٹ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے اوپر چیف جسٹس ہوتا ہے، ایسے ہی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو یمن کے اندر بھیجا گیا تو ہارون الرشید نے آرڈر کر دیا کہ ان کو پابائے زنجیر لایا جائے اور قتل کر دیا جائے. یہ عجیب گھڑی بھری، جو ابھی 31 سال کی عمر ہے اور آرڈر آ گیا کہ قتل کر دیا جائے. ہوا کیا تھا؟ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو سیدوں سے بڑا پیار تھا، سادات سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ننہال جو ہے وہ سادات ہے، ننہال سادات ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بچے کو ننہال سے، ددہال کی بنسبت ننہال سے زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ کی والدہ حسنی سیدہ ہیں. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ علوی جو ہے، علوی، ہارون الرشید کو یہ کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ علویوں کی بڑی، علوی کسے کہتے ہیں؟ فاطمی وہ ہوتے ہیں جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے امام حسن و حسین میں سے کسی کی اولاد میں. اور علوی وہ ہوتے ہیں کہ ماں فاطمہ نہیں ہے لیکن باپ علی ہے. مولا علی شیر خدا نے اور بھی شادیاں کی تھی تو انہیں علوی کہا جاتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کی بڑی عزت کرتے تھے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کی بڑی عزت کرتے تھے. اس سے بعض لوگوں نے ان کو اہل تشیع میں شامل کر دی، اور ہارون الرشید نے کہا کہ یہ میرے باغیوں کے ساتھ شامل ہیں، حکومت دوسروں کی لانا چاہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن سا ہوا، لیکن ایسی بات نہیں تھی. آپ سادات کی ویسے ہی عزت کرتے تھے. اس کی مثال دوں. ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے، لیکچر دیتے ہوئے، سیدوں کے بچے جو ہیں وہ بار بار کوئی چیز کھیل رہے تھے. وہ جب آتے آپ کھڑے ہو جاتے، وہ پھر چلے جاتے، پھر آتے آپ پھر کھڑے ہو جاتے، وہ پھر جاتے آپ، وہ پھر آتے پھر کھڑے ہو جاتے. کئی مرتبہ آپ کو ان کے لیے کھڑا ہونا پڑا. اور پھر سیدہ نفیسہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا مزار ہے ان کا، سیدہ نفیسہ، اللہ اکبر جل شانہ، بہت انتہائی عقیدت تھی آپ کو ان سے. تو جب بھی آخری عمر کے اندر آپ بیمار ہوتے تو لڑکے کو بھیجتے، جاؤ جا کے دعا کروا کے لاؤ میرے لیے. تو وہ فرماتی جاؤ، اللہ تمہارے استاد کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمہارے استاد کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمہارے استاد کو شفا عطا فرمائے. آخری بار گیا کہ جاؤ جا کے دعا کروا کے لاؤ. دعا کروانے کے لیے گئے تو بچہ واپس آیا. کہا انہوں نے؟ فرمانے لگے، وہ بچہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور انہوں نے کہا جاؤ اللہ تمہارے استاد کا بھلا کرے. کہنے لگے لو بھائی اب تیاری کر لو، اب ہمارا وقت آ گیا ہے، اب تیاری کر لو، اب ہمارا وقت آ گیا. تو سادات سے محبت کی وجہ سے ہارون الرشید نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور باغیوں کے ساتھ ملے ہو. تو اس نے کہا کہ پابائے زنجیر بغداد میں لایا جائے اور قتل کر دیا جائے.
آپ کو یہ آپ کی آمد ہو رہی ہے بغداد میں پہلی مرتبہ. چلو ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ہے لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے. آپ جب وہاں پہنچے آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا. کیس جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا عدالت میں، یعنی آپ کو ہارون رشید کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا. محمد بن حسن شیبانی، امام محمد جو ہیں یہ امام اعظم رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور چیف جسٹس سے ان کو پتہ چل گیا امام شافعی کے بارے میں کہ وہ قید کر کے لائے گئے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں کیے جا رہے. آپ فوراً گئے ہارون رشید کے پاس، جا کے کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں جانتا ہوں بہت قابل اور لائق لڑکا ہے، تو تم اسے قتل کا آرڈر نہ دو اور دربار میں حاضری کا موقع دو. واپس لیا گیا آرڈر، دربار میں بلایا گیا. امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد رشید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی موجودگی میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے گفتگو کی، استدلال دلائل جب دیے اور آپ نے اس انداز سے سمجھایا کہ ہارون رشید متاثر ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، جا سکتے ہیں آپ کو آپ کی نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے. آپ فرمان لگے نہیں، میں واپس نوکری میں نہیں جاؤں گا، مجھے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ کے پاس رہ کر مجھے فقہ سیکھنی ہے. یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ ایک دوسرا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہ رہے ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہاں رہ کر آپ نے اصول فقہ کو جو ہے وہ سیکھا ہے، ان کی صحبت اختیار کی. تو آپ نے اعلان فرمایا وہ امام اعظم کے شاگردوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ نے استنباط کا دروازہ ان پر کھول دیا اور فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد بن حسن شیبانی کی کتب کا مطالعہ نہ کیا ہوتا. میں نے آپ نے ان کے پاس رہ کر یہ سیکھا کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کو نکالا کیسے جاتا ہے، یہ چیز سیکھی، اصول فقہ سیکھے، یہ چیز آپ نے سیکھی. اور تاریخ بغداد میں الخطیب بغدادی یہ خود شافعی ہیں، جلد 2 صفحہ 166 پہ لکھتے ہیں امام شافعی نے فرمایا مجھ پر فقہ میں جس شخص کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ امام شافعی اقرار کر رہے ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے شوافے ہیں یا امام شافعی کے فالوور ہیں وہ حنفیوں کو برا کیوں کہتے ہیں. وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ان کا احسان ہے، میں نے ان سے سارا سیکھا ہے کہ مسائل کو نکالنا کیسے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ایک واسطے کے ساتھ امام اعظم کے شاگرد ہیں. ایک واسطے یعنی بیچ میں ایک بندہ ہے. میں بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا ذرا، گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم کے. تو بیچ میں مسلم بن خالد زنجی ایک، امام شافعی امام اعظم کے شاگرد. تاریخ الکبیر جلد 8ویں صفحہ 81 پہ امام بخاری نے لکھا ہے، اور یہ بات طبقات جلد اول صفحہ 115 پر بھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت علی بن زبیان کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم کے. تو بیچ میں ایک. تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ 497 پہ ہے کہ امام شافعی نے ان سے بھی روایت کی ہے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ کے، شاگرد رشید ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں. تو ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان جلد 5ویں صفحہ 121 پہ لکھا ہے کہ امام شافعی خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے اتنا سیکھا کہ اس کا بوجھ ایک مذکر اونٹ جو ہے وہ اٹھائے گا، نر اونٹ اٹھا سکتا ہے. سارے لوگ فقہ میں اہل عراق کے عیال ہیں، اہل عراق کوفہ کے، اور سارے اہل کوفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے. یہ ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں لکھ رہے ہیں. اب آپ بتائیے وہ لڑائی کس بات کی ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی حنفی سے سیکھنے کے بعد اب امام شافعی رحمۃ اللہ مکہ آ گئے. کچھ عرصہ رہے، پھر مکہ سے یمن گئے، کئی دفعہ یمن گئے، پھر عراق کا بھی کئی دفعہ سفر کیا. اس کے بعد آپ عراق گئے، لیکن مشہور سب سے زیادہ کب ہوا؟ آپ مکہ میں تشریف فرما تھے کہ عراق کے مفتی، بہت بڑے مفتی امام عبد الرحمن ابن مہدی نے خط لکھا، کہا حضور آپ اصول فقہ پہ کوئی کتاب لکھیے، اصول فقہ پہ کہ کس طریقے سے مسائل جو ہیں وہ قرآن مجید سے نکالے جاتے ہیں، حدیث سے نکالے جاتے ہیں.
تو آپ نے پھر سب سے پہلے کتاب لکھی الرسالہ، نام رسالہ ہے لیکن زبردست کتاب، اس کے اندر قرآن، حدیث، فلسفہ جو اسلامی فلسفہ ہوتا ہے، ناسخ منسوخ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جمع کر دی اور مسائل اس کے اندر تحریر کی ہے، اور یہ کتاب آپ نے بغداد بھیج دی، روانہ کر دی عراق میں۔ یہ کتاب جب پہنچی تو اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا، علمی حلقے کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ امام کی یہ کتاب مفتی عبد الرحمن ابن مہدی نے جب پڑھی تو بول اٹھے کہ امام شافعی جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرنے لگ گئے اور کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مزنی کہتے ہیں کہ میں نے 500 مرتبہ الرسالہ کتاب کو پڑھا ہے، ریڈ کیا ہے۔ I read 500 times، 500 مرتبہ۔ اس کتاب رسالہ کی جب شہرت ہو گئی اس کے بعد آپ بغداد گئے۔ جب بغداد گئے تو علماء، فضلاء، شرفاء سب کو پتہ چلا، اب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آئے۔ تو عراق میں، بغداد میں جب آپ تشریف لے کر جاتے تو وہاں آپ کی ملاقات امام احمد بن حنبل سے زیادہ رہتی۔ ویسے تو آپ اور بھی جگہوں پہ لیکچرز دیتے، امام احمد بن حنبل آپ کو بلاتے، اور جب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے، امام احمد بن حنبل یوں جیسے شاگرد ہیں باادب ہو کر ان کے سامنے رہتے، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے خچر پر بیٹھ کر تشریف لے جانے لگتے تو امام احمد بن حنبل ان کے خچر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا، آپ اتنے مشہور عالم ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ یوں کیوں چلتے ہیں؟ کہا بیٹے اگر فقہ سیکھنی ہے، جیورسپروڈنس، فقہ سیکھنی ہے، یوں ہی ان کے خچر کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور امام احمد بن حنبل خود اتنے بڑے علامہ، گھر کے اندر اکثر تعریف کرتے رہتے، امام شافعی یہ ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، زیادہ تر لکھتے پڑھتے ہیں۔ ایک دن گھر کے اندر دعوت کر دی گئی۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹیاں تھیں۔ آپ کہا کرتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تو کہتے کہ انبیاء اکثر بیٹیوں کے باپ ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن دعوت کی، اپنی بچیوں کو بتایا میرے دوست آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کھانا پکایا، تو آپ کو پتا ہے عادت یہ ہے کہ جب کھانا پکایا جاتا ہے تو مہمان کے آگے سب رکھ دیتے ہیں کہ چلو جو بچے گا بعد میں کھا لیں گے۔ کھانا رکھا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ پورا کھانا، ساری روٹیاں، سالن سارا کھا گئے۔ خالی برتن واپس گئے تو لوگ پریشان ہو گئے، گھر والے سارے، لیکن پوچھا کوئی نہیں، لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ لیکن جب فجر کے وقت اندر گئے تو دیکھا تو لوٹا پانی کا بھرا پڑا ہے، وہ لوٹا اٹھا کے باہر لے گئے۔ اب بیٹیاں بھی حیران ہوئی اور روجا بھی، چکر کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ کھانا کم کھاتے ہیں، پورا کھا گئے، اور آپ کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، تو انہوں تو لگتا ہے کہ سوئے رہے ہیں، تہجد پڑھی ہی نہیں انہوں نے۔ آپ فجر میں اندر گئے ہو تو لوٹا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے جب پوچھا، آپ کمرے میں داخل ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوتاد ہیں، بڑے ولی کامل اس دور کے، آپ نے چہرہ پڑھ لیا، کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ یہ کھانا کا پروسیجر کیا ہے، کیسے پکاتے ہو آپ لوگ؟ تو امام احمد بن حنبل بتانے لگے کہ میری بیوی، میری بیٹی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا جب پکاتی ہیں گندم پہلے نکالتی ہیں۔ تب کیا ہوتا تھا، گندم صبح کے ٹائم پیستے تھے گھر کے اندر ہی، گندم نکالتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، پیستی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، پکاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں۔ کہنے لگے بس یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ فرمانے لگے بات ٹھیک ہے، میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں، کھانا نہیں، کیونکہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، زیادہ کھائیں تو بخارات اٹھتے ہیں، آدمی کو نیند آتی ہے، سوچ نہیں پاتا۔ میں کھانا بہت کھاتا ہوں لیکن بہت کم کھاتا ہوں، لیکن یہ کھانا جب میرے سامنے آیا، میں نے پہلا لقمہ توڑا، توڑ کر چبا کے جب وہ میرے حلق سے نیچے اترا، وہ پیٹ میں گیا، میرا قلب شروع ہو گیا، یعنی ذکر کرنا شروع ہو گیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ کوئی اسپیشل کھانا ہے، تو میں نے خود سے کہا آج جتنا ہے یہ کھا لے، شاید زندگی میں ایسا کھانا پھر دوبارہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فرمان لگے وہ میں سارا کھانا کھا گیا، ساری رات میرا قلب جاری رہا، ذکر کرتا رہا، میں سویا ہی نہیں۔ میں سوتا تو میرا وضو ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا تو میں وضو کرتا نا، تو وضو کرتا تو پانی استعمال ہوتا، میں سویا ہی نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ تھے لوگ اور وہ تھے گھر والے۔ آپ دوسرے محدثین کی طرح بالکل نہیں۔ امام احمد بن حنبل آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دوسرے محدثین کی طرح نہیں ہیں۔ محدث جو ہے نا، محدث کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کو زبانی یاد کرتا ہے لیکن اس کو مسئلہ نکالنا نہیں آتا۔ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آ جائے تو وہ اسے پرابلم ہو جائے گی
حدیثیں تو یاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے بھی محدثین تھے لیکن ان کے اوپر فقہ کا دروازہ بند تھا. یہ واحد محدث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فقہ کا دروازہ بھی کھول دیا, کیونکہ یہ اسناد کے اوپر اپنا وقت نہیں لگاتا فلاں 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 فلاں, نہیں, یہ متن کی طرف دیکھتے ہیں کہ متن کے اندر کیا بیان کیا گیا اور اس سے مسائل کو کیسے نکالا جاتا ہے اور لوگوں سے گفتگو جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں. 40 سال تک امام احمد بن حنبل ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہے. 40 سال تک ایسے لوگ جن کے لیے دعا کریں ان کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا. آپ ولی کامل ہیں, آپ کی بڑی کرامات ہیں. میں ایک کرامت بیان کر دوں جو بغداد کے اندر ہے. ہارون الرشید کے پاس روم کے لوگ آئے, بادشاہ نے بھیجا, کچھ راہ بھیجے, یہ مناظرہ کریں گے تمہارے علماء کے ساتھ, اگر تم لوگ جیت گئے تو ہم جزیہ دیں گے, ادروائز ہم جزیہ نہیں دیں گے. انہی دنوں میں عراق میں امام شافعی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے. ہارون الرشید نے علماء کو بلا لیا, اور جب بلایا تو آپ بھی تشریف لے گئے. کہا بھائی راہب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہار گئے تو ہم جزیہ نہیں دیں گے, کون ہے تم میں سے جو ان کا مقابلہ کرے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں مناظرہ, لیکن شرط یہ ہے کہ مناظرہ دریا کے کنارے پہ ہوگا. سب لوگ دیکھنے لگے, خاص وجہ ہے؟ میں ہاں. راہب چلے گئے, دریا کے کنارے پہ مجمع لگ گیا. امام شافعی نے مصلی اٹھایا, مصلی اٹھا کے دریا کے اوپر بچھا کے اوپر بیٹھ گئے. فرمانے لگے آؤ اس سطح پہ آ کے گفتگو کرو. اللہ اکبر, اس سطح پہ آ کے گفتگو کرو. راہبوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب خبر پہنچی روم میں, انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ آدمی یہاں نہیں آیا, ورنہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے. اور صرف آپ تقریریں ہی نہیں کی, آپ نے تصانیف بھی لکھی. آپ کی تصانیف میں ایک بڑی مشہور کتاب الام ہے. مانی تو مدر, لیکن یہاں اس سے مراد, اس کا کا ترجمہ مانی کریں گے, سورس کریں گے, دا سورس, بہترین سورس ہے. یہ کمال کی کتاب ہے. اس میں فلسفہ ہے, لغت ہے, استدلال ہے, حدیث ہے, قرآن ہے. جو پڑھتا ہے سر دھنتا ہے. اس میں دوسرے مذاہب سے اختلاف اسے بیان کیا گیا, اپنے مذہب کو بیان کیا گیا. 20 شروحات اس کی جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں, 20. اور ابھی سلسلہ جو ہے وہ مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر اس کا جاری ہے. ڈاکٹر علی جمعہ بتا رہے تھے کہ ابھی سلسلہ یہ جاری ہے. امام مزنی شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گھڑ سواری کا اور تیر اندازی کا بڑا شوق تھا. اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے. آپ کی میڈیسن کے اوپر بھی کتاب ہے. ایک کتاب آپ کی مسند امام شافعی, لیکن یہ آپ نے خود نہیں لکھی. نام سے ایسا لگتا ہے جیسے امام شافعی نے خود لکھی. امام شافعی رحمۃ اللہ خود نہیں لکھی. آپ جب تقریر فرماتے تھے, جب آپ درس دیتے تھے, تو درس کے دوران آپ حدیث کا استعمال کرتے تھے. تو حدیث کا جو استعمال فرماتے تھے تو آپ کے شاگرد ابو العباس محمد بن یعقوب الاسم جو ہیں وہ نہ حدیث کو لکھ لیتے تھے. تو وہ حدیث جو لکھی ہیں اس کا نام ہو گیا مسند امام شافعی رحمۃ اللہ. تو آپ نے وہ, اس لیے یہ جب کتاب اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کتاب میں تکرار نظر آئے گا آپ کو. تو اس لیے یہ ہوتا ہے آج لیکچر دیا, ایک حدیث بیان کی, تو کل کے لیکچر میں پھر شاید دلیل آ گئی تو وہ حدیث بیان کر دی, تیسرے لیکچر یا 4 لیکچر چھوڑ کر چھٹے میں پھر آ گئی, تو اس لیے تکرار نظر آئے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ کی جو ایک بات ہے یونیک, وہ عربی میں مہارت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی حذیل کے اندر 17 سال گزارے, صحرا میں رہ کے زبان کو سیکھا ہے. تو اس دور میں آپ کو عربی زبان میں اتھارٹی تسلیم کیا جاتا. لبید کے ہزاروں اشعار آپ کو یاد تھے, خود بھی آپ شاعر تھے. آپ جب مصر تشریف لائے تو کچھ لوگ تو آپ سے سیکھنے کے لیے آتے, کچھ صرف آپ کو سننے کے لیے آتے کہ عربی کتنی کمال کی بولتے. سیرت ابن ہشام کے مصنف خود عربی کے ماہر ہیں. انہوں نے جب امام شافعی رحمۃ اللہ کو عربی بولتے ہوئے سنا تو حیران رہ گئے. لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں نہ تھا کہ ایسا عمدہ آدمی, ایسی خوبصورت زبان بولنے والا کوئی اللہ نے پیدا کیا ہے. امام اسماعی کا نام سنا, عربی ادب اور گرامر کے امام ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. کوئی زبان ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اصل مشکل چیز شاعری ہوتی ہے. کوئی بھی زبان مشکل چیز شاعری ہوتی ہے. اردو زبان ہے, عام آپ بول لیں گے لیکن شاعری مشکل ہوگی. انگلش زبان ہے, آپ بول سکتے ہیں لیکن اس کے اندر شاعری مشکل ہوگی. عربی زبان ہے لیکن اس کے اندر مشکل شاعری ہوگی. اور پھر شاعری بھی اسلام سے 100 سال قبل کی. ایک شاعر گزرا ہے الشمفرہ, 100 سال قبل, اسلام کے ظہور سے 100 سال قبل کا شاعر ہے. اس کی عربی اتنی مشکل ہے کہ جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے ہیں نا, اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی آج کے دور میں ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی شاعری کے الفاظ بھی شیکسپیئر کی انگلش سے بھی بہت مشکل ہیں.
امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظاً اس کی شاعری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ عربی زبان کے اندر کتنا ملکہ تھا آپ کو. اللہ اکبر جل شانہ. عبد الملک ابن ہشام نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ امام شافعی لغت اور انصاف کے زبردست عالم ہیں اور آپ کے اندر سخاوت بھی حد درجہ کی تھی. اکثر عمرا یا لوگ آ کر آپ کو نذرانہ دیتے, آپ لے لیتے, نہ نہیں کرتے. ہارون رشید جب آپ کو دیتا آپ لے لیتے, پکڑ لیتے, لیکن کرتے کیا تھے؟ ہارون رشید تھیلی بھری ہوئی دے دیتا اشرفیوں کی, دینار کی, دراہم کی. آپ لے کر جب نکلتے تو تقسیم کرتے جاتے گھر پہنچتے تک تمام جو ملا تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا. ایک مرتبہ مقام سنا سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں, مکہ پہنچے آپ, وہاں خیمہ لگا آپ کا, 10,000 دینار تھے آپ کے پاس, دراہم نہیں دینار تھے آپ کے پاس. درہم میں اور دینار میں فرق ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے, اور درہم جو ہے وہ چلر ہوتا ہے دینار کا. دینار ہیں آپ کے پاس, لوگ ملنے کے لیے آئے, ان میں غربا بھی آئے, آتے آ کر اپنی حاجات کو پیش کرتے, آپ امام شافعی دیتے. جب وہاں سے اٹھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کمال کی ذہانت عطا فرمائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو, کمال کی ذہانت. ویسے تو ذہین بچپن ہی سے ہیں, مثال دے دیتا ہوں, اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اب میں کہوں کہ سورج نکلا تو چمکا تھا, اس پہ دلیل دو نہیں. ذہانت خود امام شافعی کا نام ہی کافی ہے ذہانت کے لیے, لیکن پھر بھی مثال دے دوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, تو امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہے. تو آپ نے فرمایا جب کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا کافر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان کیسے ہوگا؟ تو امام کہنے لگے کہ جی وہ پھر نماز پڑھے. تو آپ نے فرمایا جب اس نے نماز چھوڑی تھی تو وہ کافر ہو گیا, اب نماز پڑھے تو مسلمان ہو گیا, تو کافر کی نماز کس طرح صحیح ہوگی؟ امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے. تو ذہانت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اور شاعری ظاہر ہے کہ جس کو زبان پر عبور ہو وہ شاعری ویسے ہی نکلتی ہے, وہ کلام. لیکن آپ نے شاعری بڑی عمدہ کی ہے, خوبصورت کی, بڑی سلی سادہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اور ایسی کرتے ہیں کہ جس میں حقیقت ہوتی ہے. فرماتے ہیں ان الفقیہ والفقیہ بفعلہ لیس الفقیہ بنطقہ ومقالہ وکذا الرئیس والرئیس بخلقہ لیس الرئیس بقومہ ورجالہ وکذا الغنی والغنی بحالہ لیس الغنی بملکہ وبمالہ. رئیس امیر آدمی, رئیس سردار وہ ہے کہ جو اپنی جس کی عادتیں جو ہیں وہ سرداروں والی ہوں. یہ نہیں کہ سردار وہ ہے کہ اس کے پاس ایک قوم ہے, بہت سارے بندے ہیں, نہیں, یہ نہیں. اس کی عادات سرداروں والی ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں غنی وہ نہیں, غنی اسے کہتے ہیں کہ جو جس کی حالت سے غنا جو ہے وہ ثابت ہو. وہ غنی نہیں ہے کہ اس کے پاس بے ملک ہی و مال ہی, مال ہے اور اس کے پاس بڑی ملکیت ہے, بڑی چیزیں ہیں, نہیں. اس کے حال سے پتہ چلے گا کہ وہ غنی ہے. آپ کی باتیں کمال کی ہوتی تھی. فرماتے ہیں عجز و انکساری سے علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو بندہ عاجزی ہو, انکساری سے علم حاصل کرے, اس کو پھر علم اس کے من میں آتا. اور جو یہ لے کہ میں اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہوں, علم اندر نہیں جاتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, اب ہسٹری کا مطالعہ کر لیجیے, غلاموں کے بچے, غریبوں کے بچے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے اور علم ان کو حاصل ہوا. اور جو بڑے بڑے تھے وہ اسی میں رہے کہ پدرم سلطان بود, پدرم میرا ابا بہت بڑا, میرا ابا بہت بڑا. اور آپ کا یہ جملہ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. اور یہ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں نا اس کے اوپر چسپان کر دیا جائے یہ جملہ. آپ جملہ سن لیجیے جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا. آپ نے کہا اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. جملہ سن لیجیے اب کہ اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ لوگوں کا تصور جو ہے کہ جو تقریر کرتا ہے یا لکھتا ہے وہ ولی کامل نہیں ہے, وہ صوفی نہیں ہے. یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے, اور ایسے بڑے عالم کو وہ تصور ہی نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. تصوف کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مقام حاصل ہے. یہ جو اولیاء کرام کی کابینہ ہوتی ہے نا, 300 اولیاء, 30 ابدال, 7 اوتاد, 5 اکتاب, 1 قطب عالم, یہ ہے پوری دنیا کے اندر
ان کی حکومت ہوتی، جو اوپر سے کم ہوتا ہے نیچے سے بلندی پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے اوتاد میں شامل کیا ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا. اور ویسے یہاں امریکہ میں بہت بڑے صوفی ہیں، حمزہ یوسف، وہ ایک دن تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بی اے صوفی اینڈ فقیہ، ڈونٹ بی ون آف دم وداؤٹ ادر. تو جب بھی بن تو صوفی بن اور فقیہ بن، صوفی اور فقیہ، نہ تو فقیہ بن بغیر صوفی کے، نہ صوفی بن بغیر فقیہ کے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں. عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں شافعی نہیں ہوں، لیکن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہوں، اس وجہ سے کہ تصوف میں ان کا مقام بڑا بلند ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیم رائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے تصوف کی تعلیم لیا کرتے تھے. جو دنیا میں آتا ہے پھر اس نے آخر چلے تو جانا ہی ہے. امام اپنی آخری عمر کے آخری حصے میں جب آپ کی عمر 49 سال ہو چکی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب ایجپٹ میں گئے. ایجپٹ میں اب کہاں گئے؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر آباد کیا تھا، فسطاط. اس شہر میں آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی. مسجد کا نام ہی عمر بن العاص ہے. مصر میں گئے، مسجد میں جا کے قیام کیا. شہرت پھیل گئی کہ قریشی آیا ہے ایک، لوگ دیکھنے کے لیے آئے. دیکھنے کے لیے جب آئے تو آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. مجمع لگ گیا مصر کا، لوگ مصری دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس جیسی نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. نماز پڑھنے کے بعد جب امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنا رخ پھیرا، چہرہ دیکھا تو کہنے لگے اس جیسا حسین ہم نے آج تک کبھی پہلے نہیں دیکھا. اور پھر جب آپ گفتگو فرمانے لگے تو کہنے لگے اس جیسی خوبصورت گفتگو، موضوع، الفاظ اور عربی کا معیار ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنا. تینوں چیزیں زبردست. مصر میں امام مالک کے پیروکار تھے اور امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار بہت زیادہ تھے. لیکن وہی حال ہوتا ہے نا، جب وقت گزرتا ہے تو کچھ چیزیں ایڈ کر لی جاتی ہیں، اپنی طرف سے شامل کر لی جاتی. آپ نے فرمایا میں امام مالک کا شاگرد ہوں، میں نے موطا یاد کی ہے، میرے ٹیچر ہیں، میں ان کے پاس رہا ہوں. اور امام اعظم امام محمد بن حسن شیبانی میں نے ان سے سیکھا ہے، آؤ میری بات کو سنو. پھر آپ مسئلے کو بیان کرتے، قرآن حدیث اس سے استنباط کرتے. وہاں سے دین تو پھر آپ کو پتا ہے وہاں بھی ہوئے، بڑے آتے تھے مالکی آپ کے پاس بیٹھتے، آپ جب استدلال سے گفتگو کرتے لوگ حیران رہ جاتے. مصر کے اندر پھر آپ کا مسلک جو ہے وہ پھیلا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم شاعر دیے، شاگرد دیے. موزانی، بعیدی جیسے شاگرد آپ کو عطا کی. انہوں نے 40 سال کے عرصے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. سب سے زیادہ کام جو کیا آپ کی تحریر کے اوپر وہ امام بائحقی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. انہوں نے آپ کے ملفوظات، بیانات، آپ کے جملے، کہے ہوئی باتیں، آپ کی کتابیں سب کے اوپر ورک کیا، ان کو یکجا کر کے پھر پھیلایا. سب سے زیادہ کام امام بائحقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف 5 سال مصر میں رہے. آپ کا آبائی وطن مکہ، آپ کا مسلک پھیلا مصر میں. 54 سال اس دھرتی پہ گزارے. رجب کی آخری تاریخ ہے، جمعہ کی شب ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کا مزار پرانے مصر کے دارالحکومت فسطاط میں ہے. اس شہر کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا. ڈاکٹر محمد موسیٰ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ، میں تذکرہ کر چکا ہوں ان کا شروع میں، اچھے ہیں، تقریر زبردست کرتے ہیں. کہہ رہے تھے کہ زرت زیارت شریعہ، میں مصر گیا اور میں نے وہاں جا کے ان کی قبر پہ میں گیا اور زیارت شریعہ کی. میں مسکرا پڑا، میں نے کہا یہ لفظ زرت زیارت شریعہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ دیکھو یہ سعودی عرب کا بندہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پڑھانے والا قبر پہ جا رہا ہے. اب وہ کفر شرک وہ کہاں گیا؟ تو آپ ان چکروں میں نہ پڑھو، یہ ساری چیزیں شروع. آپ نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، قبروں پہ بھی جا رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، بس ہر ایک چیز شروع ہے. وہاں گیا تو آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ مرجع خلائق. لوگ یہ جو ہے یہ انٹرنس ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی اور مسجد کی. اس کے اوپر جو ہے وہ ساری ہسٹری جو ہے ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو مزار آپ کو اور یہ جو مسجد یہ نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے جو ہے
یہ ایوبی سلطان المالک الکامل محمد جو بھتیجے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے 608 کے اندر جو ہے نا وہ اسے بنایا تھا. خود ان کی اپنی قبر بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے، ان کا مزار بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہے. اس قبر کے اوپر لکڑی کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ کام ہوا تھا، اور یہ کاریگری عبید ابو المعالی نے جو ہے وہ کی تھی. آپ اندر داخل ہوں تو آپ کو روشنی جو ہے وہ نظر آئیں گی، اور چونکہ یہ بنایا بڑے پتھروں کے ساتھ بڑا خوبصورت بنایا گیا. لکڑی کا جو ہے وہ بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اندر جو ہے وہ ان کی قبر انور ہے، تعویذ ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو آج کے دور کے اندر اس کا جو ہے بڑا عرصہ ظاہر ہے کہ 608 کہاں اور اب کہاں. تو اس کو دوبارہ جو ہے دبئی کے جو ہیں عیسیٰ صالح الکرک جو ہے یہ گروپ بھی ہے، اور ویسے یہ خود عیسیٰ صالح جو ہیں یہ سفیر بھی رہے ہیں یو کے اندر اور آئرلینڈ کے اندر بھی. 1960 کے اندر انہوں نے گروپ جو ہے وہ الکرک گروپ جو ہے وہ بنایا تھا. تو اب تو خیر یہ بہت بڑا گروپ ہو گیا ہے. تو انہوں نے جو ہے ڈونیشن دیا، اور بعد میں یہ جدید جو عمارات اور چیزیں جو نظر آ رہی ہیں مسجد کی تعمیر اور آپ کی مزار کی، یہ ان کی ڈونیشن کی بجائے عیسیٰ صالح جو دبئی کے اندر ہیں. تو یہ اب دیکھیے کہ مزار شریف کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے مصری آ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کی زیارت جو ہے دور دراز سے آ کے لوگ بھی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر محمد موسیٰ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا زرت و زیارت شریعہ، میں نے وہاں جا کے جو زیارت کی اور فاتحہ پڑھی. یعنی کہ سعودی عرب کے لوگ بھی جو ہے وہ یہاں آتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے آپ کی قبر انور کا، اور اس کے اوپر لکڑی کا جو کام سارا ہوا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے نے جو ہے وہ کیا. آج بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے.